بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاموش رات تھی، ہر طرف سکون تھا مگر ایک دل بے چین تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا؟ وہ گناہ ہے غیبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا جو اسے ناگوار ہو، اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ کراچی کے ایک علاقے میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ بظاہر بہت نیک تھی، نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، سب اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی اور باتوں باتوں میں کہہ دیتی، وہ لڑکی کتنی دکھاوے والی ہے، اس کی نیت ٹھیک نہ ہی لگتی، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ سب ہنستے، محفل گرم ہو جاتی اور عائشہ کو لگتا میں تو بس سچ بول رہی ہوں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی سچ اسے تباہ کر رہا ہے۔ ایک رات عائشہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہے، اس کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے اور کوئی آواز کہہ رہی ہے، کھاؤ۔ عائشہ ڈر گئی، کہا میں یہ نہیں کھا سکتی۔ آواز آئی، یہ تمہارا اپنا گوشت ہے جو تم دنیا میں کھاتی تھی۔ عائشہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اگلی صبح وہ سیدھا مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولانا صاحب میں کیا کروں؟ میں لوگوں کی غیبت کرتی ہوں۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی یہ ایک خطرناک گناہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ امام صاحب نے کہا، جب کسی کی برائی کا دل کرے خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان کو ذکر میں لگا دو۔ سوچو اگر کوئی تمہاری غیبت کرے تو ہر رات اپنا محاسبہ کرو۔ کچھ دن بعد عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر وہی موضوع شروع ہو گیا، تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کتنی بری ہے؟ سب نے عائشہ کی طرف دیکھا، تم بھی کچھ بولو۔ عائشہ کا دل چاہا کہ وہ بھی کچھ کہے، لیکن اسے وہ خواب یاد آ گیا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ سب حیران رہ گئے، کیوں، کیا ہوا؟ عائشہ نے کہا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ عائشہ نے اپنی عادت چھوڑ دی، اس کی زبان ذکر میں لگ گئی، اس کا دل سکون میں آ گیا، نماز میں خشوع آنے لگا، اور سب سے بڑی بات، لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ غیبت کرنے والے کا انجام، قیامت کا خوفناک منظر۔ پچھلی کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے عائشہ نے غیبت چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر ہر انسان اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو آخری وقت تک غیبت چھوڑ نہ سکا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کاشف۔ کاشف بظاہر بہت اچھا انسان تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، ہر کسی کی برائی کرنا۔ محفلوں کا بادشاہ، جہاں بھی محفل لگتی کاشف مرکزی بن جاتا۔ وہ کہتا، تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کتنا منافق ہے، وہ لڑکی دیکھنے میں معصوم ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ لوگ سنتے، ہنستے اور محفل گرم ہو جاتی۔ کاشف کو لگتا میں تو بس سچ بول رہا ہوں۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے کہا، بھائی یہ سب چھوڑ دو، یہ غیبت ہے۔ کاشف ہنس پڑا، ارے یار اتنا بھی کیا ڈرنا، سب کرتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا
زبان کو قابو میں رکھو، یہی تمہیں برباد کرے گی۔ کاشف نے بات ٹال دی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن کاشف شدید بیمار ہو گیا۔ ہسپتال کے بستر پر وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے گھر والے حیران تھے۔ کاشف چیخنے لگا، یہ لوگ مجھ سے میری نیکیاں لے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں تم نے ہماری غیبت کی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے نام لینے لگا، وہ اور وہ۔ پھر وہ چیخا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور پھر اب یہ اپنے گناہ مجھے دے رہے ہیں۔ کاشف زور زور سے رونے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کاشف کی سانسیں رک چکی تھیں۔ لوگ جمع ہوئے، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سب کہہ رہے تھے بڑا اچھا انسان تھا، مگر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ آپ جو یہ سن رہے ہیں، کیا ہم بھی کاشف کی طرح ہیں؟ محفلوں میں لوگوں کی برائی، واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ مذاق میں کردار کشی۔ ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی بات ہماری آخرت برباد کر سکتی ہے۔ سوچیں، آپ قیامت کے دن کھڑے ہیں، آپ کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن اچانک لوگ آتے ہیں، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اور آپ کی نیکیاں ان میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ کسی کی برائی سنیں تو روک دیں۔ اگر غیبت ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ استغفار کو عادت بنا لیں۔ یاد رکھیں، غیبت صرف الفاظ نہیں، یہ آپ کی نیکیوں کا قاتل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام کاشف جیسا نہ ہو، تو آج ابھی اسی وقت فیصلہ کریں، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو میرا بھائی، بات پھر وہی آ جاتی ہے، زبان ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، تو آج سے عہد کر لیں کہ میں غیبت نہیں کروں گا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھنے میں آج ہر بندہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کر رہا ہے۔ تیرے سامنے میری برائی، میرے سامنے تیری برائی، ہنس رہا ہے، خود کو خوش کر رہا ہے کسی کی برائی کر کے۔ تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں میرا بھائی، بلکہ اس سے آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے گناہ جھاڑ رہے ہیں۔ تو خدا را اس کام کو چھوڑ دیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے میرا بھائی، کہ میرے چند الفاظ، میری چند کہانیاں ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل دیں، کسی کی زندگی میں اجالا لے آئیں۔ تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اب تک کے لیے اتنی ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔